ہمارا ابھی کا جو ٹاپک ہے یہ فزیکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے، اور جب ہم فزیکل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو جو ہم گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے کانسیپٹ کو پڑھتے ہیں وہ بنیادی طور پر فزیکل ڈیولپمنٹ کا ہی تصور اس کے اندر ڈسکس ہوتا ہے، کہ جس میں کسی بھی فرد کی جو جسمانی تبدیلی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے رونما ہوتی ہے، اس کے وزن قد کے حوالے سے جو اس میں مقداری طور پر تبدیلی رونما ہوتی ہے. سو گروتھ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں فزیکل ڈیولپمنٹ کے بہت قریب تصور جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اور پچھلے میرے سیشن کے اندر آپ نے وہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پڑھ لیا ہوگا. جب ہم فزیکل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ایسا عمل ہے کہ جو کسی بھی فرد کے اندر چینجز لے کر آتا ہے، پروگریسو چینجز لے کر آتا ہے. یہ تبدیلیاں جو ہوتی ہیں وہ پروگریسو انداز میں ہوتی ہیں، یہ چھوٹی سطح سے بڑی سطح کی طرف جو ہیں وہ جا رہی ہوتی ہیں، اور یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ انٹرنل بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور ایکسٹرنل بھی ہو رہی ہوتی ہیں. انٹرنل آرگنائزیشنز کے آرگنز کے اندر بھی ہیں اور ایکسٹرنل آرگنز کے اندر بھی ہیں. سو ہم اس کو فزیکل گروتھ بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ برتھ ٹو اڈلٹ ہوڈ جو ہے وہ کسی بھی فرد کے اندر رونما ہو رہی ہوتی ہے. فزیکل ڈیولپمنٹ ایسا پروسیس ہے جو کسی بھی فرد کے اندر پروگریسو چینجز لے کر آ رہا ہوتا ہے، اور پروگریسو چینجز اس کی انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں آرگنز کے اندر جو ہے وہ وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں. اب یہ ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ کس طرح سے ہوتی ہیں دونوں صورتوں میں، جیسے میں نے کہا اور ابھی ڈیفینیشن کے اندر بھی دیکھا کہ کچھ چینجز ہوتی ہیں جو گراس فزیکل سٹرکچر کے اندر ہوتی ہیں. گراس فزیکل سٹرکچر قد بڑا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے جو مختلف آرگنز جو ہیں وہ بڑے ہو رہے ہیں. سو یہ گراس فزیکل سٹرکچر، انسان کا جو فزیکل سٹرکچر ہے اس کے اندر جو تبدیلی رونما ہو رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے چینجز ان انٹرنل آرگنز ہیں، جو اندرونی آرگنز ہیں، لائک آپ کا ہارٹ ہے تو ہارٹ بھی اس کا بھی سائز جو ہے وہ چینج ہو رہا ہوگا. سو ایز ٹو باقی جتنے بھی آرگنز ہیں، سو انٹرنل بھی ہیں اور ایکسٹرنل بھی، اور مجموعی طور پر گراس فزیکل سٹرکچر کی صورت میں جو تبدیلی رونما ہو رہی ہوتی ہے. جب ہم اس کی جب ہم کریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں فزیکل ڈیولپمنٹ کی، فزیکل ڈیولپمنٹ پیدائش سے لے کر 2 سال تک بڑی ریپڈ انداز میں ہوتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آپ نے چھوٹے بچے کو دیکھا ہوگا، چھوٹا بچہ بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے وزن قد کے اندر بھی آپ کو تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، اور پھر اس کے ایکشنز کے اندر، اس کے مختلف فیشل ایکسپریشنز کے اندر بڑی تیزی سے تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہوں گے. سو فزیکل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ انفینسی سے جو پیریڈ ہوتا ہے، جو انفینسی کا پیریڈ ہے اس کے اندر بڑی تیزی سے ہوتا ہے، اور انفینسی کا پیریڈ جو ہے وہ 0 to 2 ایئرز ہوتا ہے. اس کے بعد جو پری چائلڈہڈ پیریڈ ہے جو 3 سے 6 سال کا ہے، اس کے اندر سلو رفتار ہو جاتی ہے. یہ اس کو ہم پیریڈ آف فکسیشن کہتے ہیں. فکسیشن مین فکس رہتی ہے، ایک ہی طرح سے رہتی ہے. اور اس کے بعد جو مڈل چائلڈہڈ ہوتی ہے، جو 7 سے 9 سال کی عمر ہوتی ہے، اس میں اگین گروتھ اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہوتی ہے. یہ پیریڈ پھر سے بڑی تیزی سے بڑھنے والا ہوتا ہے. 7 سے 9 سال کے بچے کے اندر آپ دیکھتے ہیں بڑی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد لیٹ چائلڈہڈ جو آ جاتا ہے 10 سے 13 سال، وہ پھر اگین بڑا سلو پیریڈ ہے. اس کے اندر پھر سے تبدیلیاں جو ہے بڑی سلو انداز میں ہو رہی ہوتی ہیں. سو ایک پیریڈ ہے جس میں تیزی سے ہوتی ہیں، دوسرا اس میں سلو ہو جاتی ہیں، تیسرا پھر تیزی سے، چوتھا پھر سلو. سو اس طرح سے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے ارلی ایڈولسنس جو ہے، اس کے جو پہلے 3 سال ہیں، وہ پھر سے پیریڈ ایسا ہے کہ جس میں بڑی ریپڈ گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر ارلی ایڈولسنس جو ہے اس کے بعد جیسے ہی وہ پیریڈ گزرتا ہے 3 سال کا، تو پھر سے سلو گروتھ کی طرف چلے جاتے ہیں، بڑی سلو گروتھ ہوتی ہے. اسی طرح سے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ فزیکل گروتھ جو ہے یہ چلتے چلتے سلو چیلتے ہوتے ہوتے جب ایک سٹیج پہنچتی ہے کہ جہاں پر فزیکل گروتھ جو ہے وہ بڑی حد تک رونما ہو جاتی ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اب یہ جو میچورٹی کی سٹیج ہے وہ اس نے اٹین کر لی، اور آلموسٹ جو 16 17 18 سال کی عمر ہوتی ہے، دیٹ از سیڈ ٹو بی دی ایج آف میچورٹی، اور دیٹ از دی سٹیج کہ جہاں پر اٹینمنٹ آف میچورٹی جو ہے وہ کسی بھی فرد کے اندر ہو جاتی ہے. جب ہم اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کچھ مائل سٹونز دیکھتے ہیں، پہلا مہینہ ہوتا ہے. پہلے مہینے میں بچہ جو ہے وہ صرف ہیڈ کو ہولڈ ہی کر سکتا ہے، ہولڈ ہیڈ اپ، سر کو صرف اٹھا سکتا ہے. 2 ماہ کا بچہ جو ہے
وہ اسمائل دینا شروع کر دیتا ہے، پھر تھوڑی بہت ساتھ میں ریکگنیشن کرتا ہے۔ 3 ماہ کا بچہ جو ہے وہ مختلف چیزوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ مس کر جاتا ہے، رول اوور ہو جاتا ہے، گرتا ہے، بیڈ سے گر پڑتے ہیں اکثر ایسے بچے جو ہیں۔ 4 منتھ کا بچہ جو ہے وہ کسی بھی سپورٹ کے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ 5 ماہ کا بچہ جو ہے وہ لیب کے اندر بیٹھ جاتا ہے، اسی طرح سے وہ چیزوں کو گراسپ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 6 ماہ کا بچہ جو ہے وہ چیئر کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، سیٹس ان اے چیئر ود بیک، اگر چیئر کے کرسی کے اوپر بھی بیٹھ جائے گا، ریسٹنگ پوزیشن کے اندر بیٹھ جائے گا، اور ڈیگلنگ جو آبجیکٹس ہیں ان کو بھی وہ پکڑ سکے گا۔ تو یہ 6 ماہ کا بچہ۔ اسی طرح سے 7 ماہ کا بچہ جو ہے وہ کسی بھی مدد کے بغیر بیٹھ سکتا ہے۔ 8 ماہ کا بچہ جو ہے وہ کرال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 9 ماہ کا بچہ جو ہے وہ اسٹینڈ کھڑا ہو جاتا ہے ود دی ہیلپ فار یوزنگ سم ٹائپ آف فرنیچر، یا کسی بھی سپورٹ کی مدد سے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر 10 ماہ کا بچہ جو ہے وہ کرال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے 11 ماہ کا بچہ کسی بھی سپورٹ کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ جب بچہ 1 سال کا پہنچتا ہے تو وہ بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر 13 ماہ سے لے کر 2.5 سال تک کا بچہ جو ہوتا ہے وہ کافی چیزوں کو سیکھ لیتا ہے۔ ایون وہ بغیر کسی سہارے کے چلنا شروع کر دیتا ہے، وہ بغیر کسی سوچ کے وہ چھوٹے چھوٹے ورڈز کے ساتھ جو ہے الفاظ بولنا شروع کر دیتا ہے، جملے ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اپنی مدد کے تحت ہی وہ کھانا بھی شروع کر دیتا ہے۔ سو یہ بچے کے اندر جو مختلف مائل سٹون ہوتی ہیں جو فزیکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کسی بھی بچے کے اندر وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ہم نے پوری 1 سال سے پیدائش سے لے کر 2.5 سال تک کی اس کی سٹیج کے اندر دیکھے کہ کس طرح سے مختلف مائل سٹونز آتے ہیں کہ بچہ کس طرح سے ڈیولپ کرتا ہے۔ اب اس کے اوپر کون سے فیکٹرز رونما ہوتے ہیں؟ چند ایک فیکٹرز آپ کے سامنے ہے۔ سب سے بڑا فیکٹر تو ہیریڈیٹی ہے، وراثت، جہاں ہم نے کل بھی بات کی تھی، وراثت سب سے بڑا فیکٹر ہے جو گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ سو پوٹینشیل جتنے بھی ہیں ڈیولپمنٹس کے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہیریڈیٹی کے اوپر بیس کرتے ہیں۔ سو ڈیولپمنٹ ڈیپینڈز اپان دی پوٹینشیلز دیٹ چائلڈ گیٹس فرام ہز پیرنٹس۔ بچے کے اندر جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اس کے تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ وراثت کے اوپر منحصر ہوتی ہیں جو والدین کی طرف سے ملتا ہے۔ اسی طرح سے نیوٹریشن ہے، خوراک جو ہے پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے بعد کس طرح سے خوراک ملتی ہے وہ افیکٹ کرتی ہے۔ امیونائزیشن ہے، امیونائزیشن جو پراپر ٹائم پر اگر دی ہوئی ہو تو بچہ بہت زیادہ بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا تشنج کے ہیں اور خناق کے ہیں اور ملیریا کے ہیں، مختلف یہ انجیکشن جو ہے وہ بچوں کو بیفور برتھ جو ہے وہ بھی کہیں مدر کو امیونائزیشن ہوتی ہے، اور آفٹر برتھ جو ہے بچے کو پھر یہ پورا کورس جو ہے وہ کروایا جاتا ہے۔ اس طرح سے بچہ جو ہے وہ پراپر گرو بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے پراپر وینٹیلیشن ہے، سن لائٹ ہے، پیور ایئر جو ہے، یہ جتنی زیادہ بہتر ہوگی اتنی باڈی کی ڈیولپمنٹ بہتر طور پر ہوگی۔ پھر اینڈوکرائن گلینڈز ہیں، یہ ہارمونز ہیں جو بچے کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مدد دیتے ہیں، جتنے یہ بیلنسڈ ہوں گے اتنی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہتر طور پر ہوگی۔ پری نیٹل پیریڈ ہے، ایک بچے کی پیدائش سے پہلے کا جو ٹائم ہے اس میں والدہ کی صحت ہے، والدہ کو جو خوراک دی گئی، والدہ کو جو امیونائزیشن کی گئی، والدہ کی جو مینٹل سٹیٹ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بچے کی صحت کے اوپر بہت اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ پیدائش سے پہلے جو ہے یہ وقت ہے کہ جس میں یہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ پھر فیملی ہے، ایسی فیملی کہ جہاں پر اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بیبی کس فیملی کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہو پا رہا ہے۔ سو یہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے فیملی، اور فیملی کے جو معاملات ہیں، فیملی کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بچے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سیکس ڈیفرینس ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں ایٹ دی ٹائم آف برتھ جو ہے دی ریٹ آف فزیکل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، بٹ اٹ از ڈفرینٹ ان بوائز اینڈ گرلس، لڑکے اور لڑکیوں میں، جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ ریٹ آف گروتھ ڈیفرز بٹوین بوائز اینڈ گرلس۔ لڑکیاں جو ہیں وہ انیشیل سٹیج پر جلدی ڈیولپ ہو جاتی ہیں، جلدی ان کی فزیکل گروتھ ہوتی ہے، لڑکوں کی بعد میں زیادہ ہوتی ہے۔ پھر سوشیو اکنامک سٹیٹس ہیں، یہ بھی بچوں کے جو ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں ان کی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر۔
سو آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ میں جب ہم بات کرتے ہیں تو فزیکل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسی کے اندر ہی آ جاتی ہیں. اس کی ہم ایجوکیشنل سگنیفیکینس اگر ہم دیکھتے ہیں فزیکل ڈیولپمنٹ کی, تو فزیکل ڈیولپمنٹ جیسے پہلے بات کی ابھی کہ کسی بھی فرد کی ٹوٹل پرسنالٹی کو میک اپ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. کسی بھی فرد کی ٹوٹل پرسنالٹی کو میک اپ کرنے میں فزیکل ڈیولپمنٹ کا اپنا رول ہے. بیلنسڈ فنکشننگ آف باڈی سسٹم جو ہے یہ فزیکل گروتھ کے اوپر اور ڈیولپمنٹ کے اوپر بیس کرتا ہے. جتنی بیلنس فزیکل گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہوگی اتنا کسی بھی فرد کا جو کسی فرد کی باڈی جو ہے وہ بیلنس فنکشن کرے گی. بیلنس فنکشن میں اس کے ہر طرح کے کام جو اس نے زندگی میں سر انجام دینے وہ سارے آئیں گے. پھر فزیکل گروتھ کے بارے میں جو نالج ہو یا نالج آف دی پروسیس آف فزیکل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ٹیچر کو مدد کرتا ہے کہ وہ اپنے ایجوکیشنل پروسیس کو بہتر طور پر کنٹینیو کر سکے. ٹیچر کو پتا ہوگا اپنے بچوں کی اس فزیکل گروتھ والے پیریڈ کو دیکھتے ہوئے کہ کس دور میں بچہ کس طرح سے بیہیو کرتا ہے, تو اس حوالے سے وہ پھر بہتر طور پر بچوں کے لیے جو سرگرمی ہے وہ مینیج کر پاتا ہے. پھر باڈی سسٹم جو ہے ڈیسائڈز دی انٹرسٹ, ایٹیچیوڈ اینڈ دی ٹوٹل بیہیویئر آف انڈیویجول. فزیکل ڈیولپمنٹ کے اندر باڈی سسٹم جو ہے جس طرح سے فزیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, چھوٹے بچوں کی انٹرسٹ ایٹیچیوڈ کچھ اور ہوگا, جو انفینسی میں ہے جو چائلڈہڈ میں کچھ اور طرح سے ہو جائے گا, ایڈولسنس میں کچھ اور ہو جائے گا, ایڈلٹہڈ میں کچھ اور ہو جائے گا. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بچے کے چینج ہوتی رہتی ہیں اور یہ فزیکل ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہی ٹیچر پھر ان کو مد نظر بھی رکھ پاتا ہے. اسی طرح سے اسٹڈی آف دی پیٹرن آف فزیکل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ٹیچر کو مدد دیتا ہے وہ جان لے what can be expected from the child at a particular age level. بچے کو پھر جب ٹیچر جانے گا سمجھے گا اور اس کی اس ایج کو مد نظر رکھے گا تو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ٹیچر کو پتا ہوگا کہ اس ایج کے لیے میں نے کیا سرگرمیاں جو ہے وہ سر انجام دینی ہیں. سو ٹیچر کو وہ مدد دے گا کہ وہ اسکول کے اندر مختلف پروگرام جو ہیں وہ ارینج کریں. سو یہ فزیکل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. سو بہت شکریہ. ہوپ دیٹ یو گاٹ دی آنسر اباؤٹ فزیکل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ.